السلام علیکم۔ غلام باز صاحب کا افسانہ آنندی۔ ایک شہر تھا، چھوٹا سا، سادہ سا، جہاں لوگ سیدھی سادی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ زیادہ ترقی، نہ ہی کوئی جدید سہولت، مگر امن تھا۔ وہاں کے رہنے والے مذہب کے پابند، اخلاق کے معاملے میں سخت تھے۔ ہر نئی بات کو وہ بدعت سمجھتے اور ہر اجنبی چیز کو برائی سمجھتے۔ اس شہر کے باہر، شہر سے دور، ایک جگہ تھی جہاں طوائفوں کا ڈیرا تھا۔ وہ عورتیں جنہیں شہر کے لوگ فحاشی کی جڑ سمجھتے تھے، وہیں رہتی تھیں۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے، مگر چھپ کر ان کی طرف آتے اور واپس جا کر ان کی برائی کرتے۔ کچھ مرد خود کو نیک ظاہر کرتے، مگر وہی اکثر وہاں جاتے۔ یہ دوہرا معیار اس شہر کی سچائی بن چکی تھی۔ شہر کے معزز لوگ اس بات پر شرمندہ تھے کہ طوائفیں ان کے شہر کے باہر رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ میٹنگز ہوئیں، قراردادیں پاس ہوئیں، اخباروں میں بیان شائع ہوئے۔ حکومت سے درخواست کی گئی کہ یہ فحاشی کا اڈہ ختم کیا جائے۔ شہر کی شرافت کو بچانے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا۔ پولیس کو احکامات دیے گئے۔ جلد ہی طوائفوں کے ڈیرے مسمار کر دیا گیا۔ وہ عورتیں مجبور ہو کر اپنا سامان لے کر چلی گئیں۔ شہر کے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فحاشی ختم ہو گئی۔ اب شہر پاک ہو چکا تھا، مگر چند دن بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ شہر کی سڑکوں پر نئی چہل پہل ہے۔ کچھ اجنبی چہرے، کچھ نئے لباس، کچھ نئے لوگ شہر میں تاریخی تقریبات بڑھانے لگے۔ رقص و موسیقی کی محفلیں سجنے لگیں۔ ہوٹلوں میں مشہور سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ چند نئی عمارتیں تعمیر ہوئیں جہاں لوگ رات گئے آتے جاتے نظر آئے۔ آہستہ آہستہ یہ نئی تہذیب شہر میں داخل ہو گئی، جس کا مقصد تفریح اور ترقی بتایا گیا۔ وہی لوگ جو طوائفوں کے خلاف تھے اب ان ہوٹلوں میں دکھائی دینے لگے۔ وہی موسیقی، وہی رقص اب ترقی کی علامت قرار پائے۔ عورتوں نے اب آنندی کا نام چھوڑ کر جدید نام اختیار کر لیا۔ ان کے لباس بدل گئے، انداز بدل گئے۔ اب شہر میں فحاشی نئے روپ میں آ گئی تھی۔ جو پہلے دیہاتی جھوپڑیوں میں رہتے تھے، بڑے ہوٹلوں اور کوٹھیوں میں تھی۔ شہر کے معزز نے اب اعتراض کرنا چھوڑ دیا، خود ان کی تقریبات میں شریک ہونے لگے۔ کل تک جو عورتیں گناہ کی علامت تھیں، آج وہ ثقافت، ترقی کا حصہ بن گئی۔ نئے اخبارات نے ان کی تعریفیں شائع کی۔ آرٹس فیسٹیول میں ان کے فن کو سراہا گیا، مگر وہی جسم فروشی، وہی دھوکہ، وہی تضاد، اب نئے انداز میں، نئے لباس میں شہر کا حصہ بن چکی تھی۔ غلام باز نے اپنے افسانے میں یہی سچ دکھایا کہ برائی کو باہر نکالنے کی کوشش میں ہم اسے اندر جگہ دے بیٹھے ہیں۔ جسم بدلتا ہے، مقام بدلتا ہے، مگر نیت وہی رہتی ہے۔ شہر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے فحاشی کو ختم کر دیا، مگر در حقیقت اسے اپنایا اور نیا چہرہ دیا۔ آنندی کا مطلب صرف وہ جگہ نہیں رہا، اب آنندی پورے شہر میں بس چکی تھی۔ غلام باز نے اس افسانے کے ذریعے معاشرے کی دوغلی سوچ کو بے نقاب کیا۔ جس چیز کو برائی کہا کر نکالا گیا، وہی چیز ترقی کا لباس پہن کر واپس آ گئی۔ اصل برائی باہر نہیں، اندر پوشیدہ ہوتی ہے، ہمارے رویوں، فیصلوں اور نیتوں میں۔ آنندی کے اختتام پر قاری سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم برائی کو ختم کرتے ہیں یا صرف اس کی شکل بدل دیتے ہیں؟ غلام باز کی تحریر نہایت عمیق، طنز سے بھرپور اور سچائی کی عکاس ہے۔ آنندی ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھاتا ہے، بغیر کسی ملموعہ کاری کے۔